حضرت کا استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مناظر اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ شہریار کرم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت شب اسرا کے رولا، مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکرپناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ شہزادے اعلیٰ حضرت جانشین سرکار مفتی اعظم ہند، سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر۔ آج محرم الحرام کی 14 تاریخ ہے۔ آج سے 40 سال پہلے آج ہی کی تاریخ میں اسی رات میں 1:40 پر شہزادے اعلیٰ حضرت حضور تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ 40 سال سے مسلسل آج کی تاریخ میں بریلی شریف میں انتہائی شان و شوکت کے ساتھ سرکار مفتی اعظم ہند کا عرس منایا جاتا ہے۔ ملک میں رونے ملک میں بھی اہل عقیدت آج کی تاریخ میں شہزادے اعلیٰ حضرت کی یاد مناتے ہیں۔ کورونا وائرس کی مہاماری کے سبب جس بڑی تعداد کے ساتھ دھوم دھام سے عرس نوری منایا جاتا تھا، اس سال منانا ممکن نہ رہا۔ ہم لوگ بھی وہاں حاضری نہ دے سکے تو ہم نے یہی سوچا کہ آج اگرچہ ہم سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں نہیں جا پاتے ہیں، مگر اپنی آبادی میں، اپنے علاقے میں، اپنے دیار ہی میں سرکار مفتی اعظم کی یاد کی محفل سجا لیں۔ اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں نے تعاون فرمایا اور یہاں آپ تشریف فرمائیں۔ اگر یہ کورونا وائرس کی مہاماری نہ ہوتی تو بہت بڑا مجمع ہوتا، کافی بھیڑ بھاڑ ہوتی، بڑی تعداد میں سرکار مفتی اعظم کے دیوانے یہاں حاضر ہوتے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہم سرکار مفتی اعظم کی یاد بھلے ہی تعداد کے اعتبار سے محدود لوگوں کے ساتھ منا رہے ہیں، مگر ہمارا یقین ہے کہ سرکار مفتی اعظم کی نگاہ کرامت ہمیں اور آپ کو دیکھ رہی ہے، ہماری آپ کی عقیدتوں کو دیکھ رہی ہے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، ہمارا آپ کا پروردگار فرماتا ہے، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولی کو نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا غم ہے۔ ولی ہوتا کون ہے؟
الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے جو ایمان لائے، متقی اور پرہیزگار ہو۔ ابھی مجھ سے پہلے عزیزم حافظ و قاری محمد اسلم رضا مشاہدی بڑے اچھے انداز میں منقبت کے اشعار سنا رہے تھے۔ ان سے پہلے عزیز مکرم مولانا حافظ و قاری محمد احتشام الحق صاحب قادری رضوی مصباحی نے حضور سرکار مفتی اعظم ہند کے علمی کمالات آپ کے سامنے رکھے۔ میں آپ کو مختصر سے وقت میں کچھ اہم باتیں اور سرکار مفتی اعظم کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں آپ کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ولی ہوتا کون ہے؟ آج معاشرے میں ماحول یہ بن گیا کہ جس کے بال بہت لمبے لمبے ہوں، ہاتھ میں ٹیڑھا میڑھا چھوٹا ہو، رنگ برنگا لباس پہنے ہوئے، منہ سے ناک سے جھاگ نکل رہی ہو اور فول واہی تواہی بک رہا ہو، لوگ کہتے ہیں یہ بہت پہنچا ہوا فقیر ہے، بہت بڑا ولی ہے۔ مگر قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے جو ایمان لائے، متقی اور پرہیزگار ہو۔ پتہ چلا اگر ایمان نہیں ہے تو ہوا میں اڑے ولی نہیں ہو سکتا، اگر تقوی نہیں ہے اور وہ سالک ہے، مجذوب نہیں ہے تو وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان ہے۔ جے پال جوگی ہوا میں اڑتا تھا مگر جب تک ایمان نہیں لایا کسی نے اس کو ولی تسلیم نہیں کیا۔ پتہ چلا ہوا میں اڑنے کا نام ولایت نہیں ہے، پانی پہ چلنے کا نام ولایت نہیں ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے جو ایمان لائے، متقی اور پرہیزگار ہو۔ حضرت سیدنا سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، 15 دن رہ گیا۔ 15 دن کے بعد اس نے اپنا سامان سمیٹا اور جانے کے لیے اجازت مانگی۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا جب تم آئے تھے تب تم نے کچھ نہیں بتایا، اب جا رہے ہو اب بھی کچھ نہیں بتا رہے ہو، کس لیے آئے تھے، کیوں جا رہے ہو، آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہنے لگا حضور 15 دن میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں گھر سے یہ سوچ کر چلا تھا کہ اگر آپ کی کوئی کرامت میں دیکھوں گا تو میں آپ کا مرید بن جاؤں گا۔ 15 دن میں آپ کے ہاں رہ گیا، آپ کے صبح دیکھے، شامیں دیکھے، آپ کے دن دیکھے، آپ کی راتیں دیکھے، مگر آپ کی کوئی کرامت نظر نہیں آئی۔ اس لیے اب میں کسی کرامت والے پیر کی تلاش کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا جا رہے ہو جاؤ، مگر جاتے جاتے اتنا ضرور بتاتے جاؤ کہ 15 دن میں تم نے میری کوئی کرامت تو نہیں دیکھی مگر میرا کوئی کام شریعت کے خلاف تو نہیں دیکھا۔ کہنے لگا حضور 15 دن آپ کا نمک کھایا ہے، غلط نہیں بولوں گا، میں نے 15 دن آپ کے ہاں قیام کیا، آپ کے صبح دیکھے، شامیں دیکھے، دن دیکھا، راتیں دیکھی، مگر آپ کا کوئی لمحہ شریعت کے خلاف میں نے نہیں دیکھا۔ فرمایا اس سے بڑھ کر کرامت کیا ہے کہ آدمی شریعت پر قائم رہ جائے۔ حضرت سیدنا سرکار مفتی اعظم کے بارے میں تاج الشریعہ نے فرمایا متقی بن کر دکھائے، اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ رہا۔ حضور سرکار مفتی اعظم سراپا تقوی تھا۔ حضور مفتی اعظم کے تقوی کے سلسلے میں چند مختصر سی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ہردوانی کا ایک مرید آیا، سرکار مفتی اعظم کو دعوت دی، حضور مفتی اعظم اس کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد جب ناشتہ سامنے لا کے رکھا گیا تو سرکار مفتی اعظم نے دیکھا کہ مٹھائی بھی ہے، نمکین بھی ہے، مگر بجائے نمکین کے مٹھائی اٹھائی اور تناول فرمانا شروع کر دیا۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ نمکین سے کھانا شروع کیا جائے، نمکین پر ختم کیا جائے، لیکن اگر میزبان نے نمکین کا انتظام نہیں کیا یا کوئی وجہ ہے تو میزبان کو شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے اگرچہ سنت طریقہ نمکین سے ہے مگر میٹھے سے بھی کھانا شریعت کے منشا اور مطلب کے اعتبار سے صحیح ہے۔ سرکار مفتی اعظم نے
सोचा कि बजाय परेशान करने के मेजबान को लाओ मीठे से शुरू कर दे। किसी ने कहा हुजूर दस्तरखान पर नमकीन भी मौजूद है, आपने नमकीन छोड़कर मीठा खाना शुरू कर दी। तो सरकार मुफ्ती आजम ने फरमाया कि वो हमारे खाने के लायक नहीं है। लोग ताज्जुब में पड़ गए कि मिठाई नमकीन सब साथ में रखी है, मगर सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं वो हमारे खाने के लायक नहीं है। और जब नाश्ते से फारिग हो गए तो लोगों ने जाकर मेजबान से पूछा कि आप सच सच बताइए क्या मामला है, क्या वजह है, सरकार मुफ्ती आजम ने नमकीन को हाथ क्यों नहीं लगाया। तो वो रोने लगे। कहा जब मैं बाजार पहुंचा एक सुन्नी सही अकीदा हलवाई की दुकान पर मुझे अच्छी मिठाइयां मिल गई मगर नमकीन नहीं मिली। बगल में एक गैर मुस्लिम की दुकान थी, उसके यहाँ अच्छा नमकीन बना हुआ था, मैंने वहीं से खरीद लिया था। सरकार मुफ्ती आजम अगरचे बहुत दूर थे मगर उनकी निगाहें विलायत देख रही थी कि ये मिठाई खाने के लायक है और ये नमकीन खाने के लायक नहीं है। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़। ये सरकार मुफ्ती आजम है, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली फतेहपुरी मस्जिद है, अकाबिर उलमा और मशाइख मौजूद हैं, जलसा हो रहा। बीच में चाय आई, सबने चाय की प्याली हाथ में लिया और वहीं मस्जिद में बैठकर पीने लगे। सरकार मुफ्ती आजम ने चाय की प्याली हाथ में ली, मस्जिद से बाहर फसील पर गए और वहां उन्होंने पीना शुरू कर दिया। किसी ने हुजूर मुहद्दिस आजम से कहा कि जोशा शरीफ के ताजदार आपने तो मस्जिद ही में चाय पीना शुरू कर दी मगर सरकार मुफ्ती आजम खारिज मस्जिद फसील पर जाकर चाय पी रहे। तो बड़ों की बातें बड़ी होती हैं। उन्होंने मुस्कुराकर फरमाया कि मैं जो पी रहा हूँ ये मुफ्ती आजम का फतवा है और वो जो नहीं पी रहे हैं ये उनका तकवा है। और क्या मतलब का शरीयत का कानून ये है कि अगर आदमी एतकाफ की नियत कर ले तो मस्जिद में उसके लिए खाना पीना सोना जायज हो जाता। जब हम लोग मस्जिद में दाखिल हुए थे तो हमने एतकाफ की नियत की थी, मुफ्ती आजम हिंद ने भी एतकाफ की नियत की थी, मगर इस महफिल में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने एतकाफ की नियत न की होगी। हुजूर मुफ्ती आजम भी अगर यही चाय पी लेते तो उनको ये मसला मालूम ना होता और बेख्याली में वो जुर्म कर बैठते। इसलिए सरकार मुफ्ती आजम चाय की प्याली लेकर फसील पर गए ताकि किसी मुसलमान से कोई खता वाक़ ना हो और वो भूल चूकी ही में सही कोई शरीयत के खिलाफ काम न कर बैठे। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़। मुहद्दिस आज़म हिंद की बात आई तो एक वाकया मैं आपको बताऊं। उरूसुल बेलाद बम्बई में एक जलसा हो रहा है। उस जलसे की सरपरस्ती ताजदार अहले सुन्नत सरकार मुफ्ती आजम की थी, सदारत ताजदार की जोशा शरीफ हजरत मुहद्दिस आजम की थी। हजरत मुहद्दिस आजम पहले पहुंच गए, हुजूर मुफ्ती आजम बाद में आए। हजारों नहीं लाखों का मजमा था और जब हुजूर मुहद्दिस आजम मिंबर पर बैठे थे अचानक महफिल में शोर हंगामा बरपा हुआ। लोग उठ के खड़े हो गए, पूछा लोगों ये शोर कैसा हो रहा है, लोग उठकर खड़े क्यों हो गए। कहा हुजूर मुफ्ती आजम तशरीफ ला रहे हैं। तो हुजूर मुहद्दिस आजम की चोचवी आले रसूल हैं मगर नंगे पैर मिंबर शरीफ से नीचे उतरे और जिधर से हुजूर मुफ्ती आजम आ रहे थे उधर पढ़े। और जब दोनों बुजुर्गों का आमना सामना हुआ तो हुजूर मुहद्दिस आजम ने हुजूर मुफ्ती आजम के हाथ चूमे और हुजूर मुफ्ती आजम ने हुजूर मुहद्दिस आजम के हाथ चूमे और दोनों साथ चलकर मिंबर पर आए और बैठ गए। किसी ने हुजूर मुहद्दिस आजम से कहा कि हुजूर मुफ्ती आजम ने आपके हाथ चूमे, बात समझ में आती है कि आप आले रसूल हैं। उन्होंने निस्बते रसूल का एहतराम किया मगर आपने उनके हाथ क्यों चूमे। इरशाद फरमाया सुनो, हुजूर मुफ्ती आजम ने मेरे हाथ इसलिए चूमे थे कि मेरे रगों में मेरे नाना का खून है और मैंने उनके हाथ इसलिए चूमे कि उनके सीने में मेरे नाना की हदीयतें मौजूद हैं। उन्होंने मेरी निस्बत का एहतराम किया, मैंने अपने नाना की हदीसों का एहतराम किया। हुजूर मुफ्ती आजम अल्लाह अकबर कितने बड़े मुत्तकी। एक मुरीद के यहाँ दावत के लिए तशरीफ ले गए, दरवाजे पर पहुंचे तो देखा नल से पानी टपक रहा। हुजूर मुफ्ती आजम ने बंद करने की कोशिश की, पानी का टपकना बंद न हुआ। मेजबान ने कहा हुजूर आप अंदर चले, मैं भी ठीक करवा देता हूँ।
اندر تشریف لے گئے، اور جب کھانا کھانے کے بعد باہر تشریف لائے تو دیکھا اب بھی پانی ٹپک رہا ہے، تو حضور مفتی اعظم وہیں بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا، کہ حضور پلمبر بلانا پڑے گا۔ فرمایا جب تک پلمبر آئے گا نہیں، جب تک یہ پانی کا ٹپکنا بند نہیں ہوگا، مصطفیٰ رضا یہیں بیٹھا رہے گا۔ اب ذرا سوچئے، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ گیا۔ حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں تعویذ لینے والوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، ان کی تعویذوں سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، اور کتنے کرامت ولی تھے۔ ارے کرامتیں تو ان کے قدم کی ٹھوکروں سے پیدا ہوتی ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، ہمارے یہاں گونڈا شہر میں جماعت رضائے مصطفیٰ کے صدر مجاہد سنیت جناب ڈاکٹر لائق علی صاحب رہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ایک مرتبہ خانقاہ برکاتیہ، وہ خانقاہ برکاتیہ جہاں ایک چھت کے نیچے 7 کتب آرام کر رہے ہیں، اس خانقاہ برکاتیہ کے سجادہ نقی مخدومی و مخدوم زیادہ حضرت مولانا ڈاکٹر پروفیسر سید امین میاں صاحب کو گونڈا تشریف لائے۔ ڈاکٹر لائق علی صاحب کہتے ہیں تو میں جب ملاقات کے لیے پہنچا تو مجھے پہچانتے تھے اور خوش آمدید کہا، اور میں ڈاکٹر صاحب آپ تو ہمارے پیر بھائی ہیں، سرکار مفتی اعظم سے آپ بھی مرید ہو، اور میں بھی سرکار مفتی اعظم سے مرید ہوں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرید ہونے کے لیے پیر سید تلاش کرنا چاہیے، غیر سید سے مرید نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ چاہے سلسلہ چشتیہ ہو، چاہے قادریہ ہو، چاہے نقشبندیہ ہو، چاہے سہروردیہ ہو، کوئی سلسلہ ایسا ہے ہی نہیں جو سیدوں سے شروع ہوگا، سیدوں سے ہوتا ہوا آج تک پہنچا ہوگا۔ ہر سلسلے میں بہت سے بزرگ شیخ طریقت غیر سید ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت احسن العلماء صاحب مالہرہ شریف نے اپنے بیٹے، بیٹیاں اور اپنی اہلیہ کو سرکار مفتی اعظم سے مرید کروایا۔ میں سوچنے لگا 7 اقطاب کے آپ سجادہ نشین سید زادے، غوث اعظم کے شہزادے، مولا علی کے لفتے جگر، آپ کے اندر کس چیز کی کمی تھی؟ اے حضور احسن العلماء، آپ نے اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو خود ہی کیوں نہیں مرید فرما لیا؟ تو ان کی دور بھی نگاہیں دیکھ رہی تھی۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ مالہرہ اور بریلی میں جھگڑا کرانے کی کوشش کریں گے، تو میں دنیا بھر کو یہ پیغام دے دوں کہ بریلی کا پیر خانہ مالہرہ شریف ہے، اور مالہرہ والوں کا پیر خانہ بریلی شریف ہے۔ یہی وجہ ہے اپنے شہزادوں کو بھی، اپنے شہزادیوں کو بھی، اور خود اپنی اہلیہ محترمہ کو بھی حضور احسن العلماء نے سرکار مفتی اعظم سے مرید کروایا۔ تو صاحب سجادہ آستانِ برکاتیہ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک وقت ایسا آیا کہ میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا، بہت ڈاکٹروں کو دکھایا، عاملوں کو دکھایا، مگر مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی کسی علاج سے فائدہ نہیں، تکلیف دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ ایک دن میرے والد حضور احسن العلماء نے مجھے بلایا، فرمایا بیٹے تمہیں اس بیماری سے شفا تمہارے پیر و مرشد کے دربار سے ملے گی، تم بریلی چلے جاؤ، میں خط لکھ دیتا ہوں، میرا خط لے جا کر پیش کر دینا، اگر تمہارے پیر و مرشد مفتی اعظم ہیں تمہیں تعویذ عنایت فرما دیں گے تو تمہاری ساری تکلیف دور ہو جائے گی۔ خانقاہ مالہرہ شریف کے صاحب سجادہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی کا خط لے کر بریلی شریف پہنچ گیا، سرکار مفتی اعظم اندر تشریف فرماتے، میں نے خط اندر بھجوا دیا، اور جیسے ہی خط کو حضور مفتی اعظم نے پڑھا مجھے اندر بھجوا لیا۔ جب میں اندر پہنچا تو سرکار مفتی اعظم نے مجھے اپنے سامنے بیٹھے ایک تشت میں پانی رکھا اور میرے چہرے پر کچھ پڑھ پڑھ کے دم کرنے لگے، تشت کا پانی ہاتھ میں لے لے کر میرے منہ پہ پھیرنے لگے۔ مخدوم گرامی حضرت سید امین میاں صاحب قبلہ مقدس العالی فرماتے ہیں کہ میری نگاہیں تشت کے پانی پر تھی، میں بار بار دیکھ رہا تھا، کبھی وہ پانی لال ہو جاتا، کبھی پیلا ہو جاتا، کبھی ہرا ہو جاتا، کبھی نیلا ہو جاتا۔ بہت دیر تک سرکار مفتی اعظم دعا پڑھ کے دم کرتے رہے، پانی چہرے پر پھینکتے رہے، اور کچھ لمحہ بیتنے کے بعد
پانی کا رنگ بالکل صحیح ہو گیا اور میرا جو جسم بھاری بھاری تھا، مجھے جو تکلیف تھی ساری تکلیف دور ہو گئی اور میرا جسم بالکل ہلکا ہو گیا۔ سرکار مفتی اعظم نے کئی تعویذیں لکھی، فرمایا شہزادے لو اس سے پہلے تو حضرت مرحوم گرامی سید امین میاں صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے پیر و مرشد سے پوچھا، حضور آپ کہتے ہیں ایک ہاتھ میں پہنو، ایک گھر میں پہنو، ایک ہاتھ پہنو، ایک وہاں پہنو، اگر اجازت دیں تو میں ساری تعویذیں ایک ساتھ پہن لوں؟ تو سرکار مفتی اعظم مسکرائے، فرمایا شہزادے جیسی تمہاری مرضی ہو ویسے پہن لو۔ حضرت مخدوم گرامی سید امین میاں صاحب فرماتے ہیں کہ میں جو ساری تعویذیں ایک ساتھ مچل کر گلے میں ڈالے تھے، اس وقت کا زمانہ تھا، آج کئی دہائیاں بیت گئی ہیں، آج اتنا عرصہ بیت گیا ہے، مگر مجھے نہ کبھی جادو کا اثر ہوا، نہ سحر کا اثر ہوا، نہ کسی طرح کی کوئی بیماری پیدا ہوئی۔ پتہ چلا نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہی خانقاہ برکاتیہ کے ایک اور شہزادے مخدوم گرامی حضرت سید نجیب حیدر میاں صاحب، انہوں نے بریلی شریف عرس نوری میں اپنا خود واقعہ بیان کیا۔ کہنے لگا اگر میں آیا ہوں تو میں نے کوئی احسان نہیں کیا ہے، میں اپنے پیر و مرشد کے عرس پہ آیا ہوں۔ اور کہنے لگے جب میں گھر سے عرس میں شرکت کے لیے چلنے لگا تو میری بہن بہت دنوں سے بیمار ہوئی، کسی علاج سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ کہنے لگی بھیا آپ پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم کے عرس میں جا رہے ہیں، جب حاضری آستانے پر ہو تو میری صحت کے لیے دعا کر دیجیے۔ حضرت سید نجیب میاں صاحب اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب پیر و مرشد کے آستانے پر پہنچا، فاتحہ پڑھنے لگا اور بہن کی بیماری سے شفا کے لیے دعا مانگی تو ایک گلاب کی پنکھڑی اڑ کر میرے دامن میں آ گیا۔ کہتے ہیں اس گلاب کی پنکھڑی کو میں نے محفوظ کر لیا اور جب مالیرہ پہنچا تو میں نے اپنی بہن سے کہا بہن لو تمہیں تمہارے اور میرے پیر و مرشد نے دوا دے دی ہے۔ اور بہن نے جیسے ہی وہ گلاب کی پنکھڑی اپنے منہ میں رکھی، ان کی ساری تکلیف دور ہو گئی، ساری بیماری ختم ہو گئی۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ مخدوم گرامی حضرت سید نجیب میاں صاحب نے تو بڑا دلچسپ واقعہ بیان ہے، اسے سنیے۔ فرماتے ہیں کہ میرے ایک عزیز تھے جو میرے آبائی وطن سیتاپور میں رہتے ہیں، وہ کبھی جذب میں ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حالت جذب میں گھر سے نکل گئے، کئی دن تک غائب رہے، انہیں بہت ڈھونڈا گیا، ان کا کہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ خود چلتے 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 کئی دن کے بعد جب بھوک نے ستایا، کپڑے بھی کچھ میلے ہو گئے، ایک شہر میں پہنچ گئے تو لوگوں سے پوچھا ہے لوگوں یہ کون سا شہر ہے؟ کسی نے کہا یہ بریلی ہے۔ خاندانی غیرتی گوارا نہیں کر رہی تھی کہ کسی سے بھوک پیاس کی تکلیف کہہ کر کچھ مانگے، اور جب بریلی کا نام سنا تو چہرہ کھل اٹھا۔ کہا یہاں تو میرے مرید، میرے آباء و اجداد کے مرید مفتی اعظم رہتے ہیں، جب یہ ان کا شہر ہے تو وہاں تو میری ساری پریشانی دور ہی ہو جائے گی۔ پتہ لگاتے لگاتے جب خانقاہ رضویہ میں پہنچے، سرکار مفتی اعظم نے حجرے میں تشریف فرما، سامنے مریدین کا مجمع لگا ہوا، اور یہ سید زادے جو کبھی بریلی شریف نہیں آئے تھے، کبھی سرکار مفتی اعظم کو دیکھا نہیں تھا، کبھی حضور مفتی اعظم نے ان کو نہیں دیکھا تھا، مگر دروازے پر پہنچے اور بڑے تیز آواز میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار مفتی اعظم جو اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی آواز سنی نظریں اوپر اٹھائیں، شہزادے کا چہرہ دیکھا، فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور وہاں سے اٹھ کر دروازے تک گئے اور نوالد کے ہاتھ چومے اور انہیں لا کر اپنے مسند پر بیٹھا دیا۔ محفل میں جتنے لوگ موجود تھے وہ حیرت سے دیکھنے لگے، تعجب میں پڑ گئے۔ یہ غرض و غبار میں اٹے ہوئے کپڑے، غرض و غبار میں سجی ہوئی یہ ریش اور یہ نڈھال خستہ حال شخص، اور اس کی تعظیم کے لیے یہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے کھڑے ہو، ان کی دست بوسی کی تو کیا معمہ ہے؟ سرکار مفتی اعظم نے اپنی جگہ پر لا کے انہیں بٹھایا، اندر چلے گئے۔ حضرت مخدوم گرامی سید نجیب میاں صاحب فرماتے ہیں جب تک وہ میرے عزیز وہاں سرکار مفتی اعظم کو دیکھتے رہے،
انہیں تسلی تھی کہ ابھی हमको کھانا کھلائیں گے, ہماری ضرورت معلوم کریں گے. مگر جب مفتی اعظم اٹھ کے چلے گئے تو انہیں کچھ مایوسی ہوئی کہ اب تو چھوڑ کر چلے گئے, اب پتہ نہیں ہماری پریشانی حل ہوگی کہ نہیں. مگر چند لمحوں کے بعد سرکار مفتی اعظم اندر سے باہر تشریف لائے. آپ نے ایک تولیہ اور ایک تہبند فرمایا شہزادے وہ سامنے غسل خانہ ہے, جا کے آپ پہلے غسل کریں. غسل خانے میں نہانے کے لیے گئے اور نہانے کے بعد جیسے ہی غسل خانے میں نہا کر فارغ ہوئے, باہر قدم رکھا تو دیکھا ایک کرتا نیا, ایک پیجامہ نیا, ایک ٹوپی نئی اور ایک صدری نئی وہیں سامنے موجود ہے. انہوں نے کرتا پہنا تو بالکل انہی کے ناپ کا, پیجامہ پہنا بالکل انہی کے ناپ کا, ٹوپی پہنی تو وہ بھی نہ 1 انچ چھوٹی نہ بڑی, بالکل ان کے سر کے ناپ کی, اور صدری پہنی تو وہ بالکل ناپ کی. اب تو لوگوں نے تعجب کیا کہ نہ کوئی بازار گیا, نہ کسی دکان سے کپڑا خریدا گیا, نہ کوئی دردی آیا, نہ ناپ لی گئی, اور یہ بالکل فٹ. ان کے ناپ کا پیجامہ کہاں سے آ گیا, ان کے ناپ کا کرتا کہاں سے آ گیا, ان کے سر کے ناپ کی ٹوپی کہاں سے آ گئی, یہ صدری کہاں سے آ گئی. انہوں نے لباس جب پہن لیا اور ہاتھ ان کا لگا تو صدری کی جیب میں کچھ کھکھاہٹ محسوس ہوئی. نکال کر دیکھا تو نوٹ کی ایک گڈی تھی. انہوں نے نوٹ نکالے, سرکار مفتی اعظم کی طرف بڑھایا, کہا پر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو سرکار مفتی اعظم نے فرمایا شہزادے اس کو سنبھال کے رکھ لو, ابھی آپ کو سیتا پور بھی تو جانا. کسی نے بتایا بھی نہیں تھا کہ یہ سیتا پور سے آئے. سیتا پور جانا ہے, کہاں سے یہ ناپ کا کپڑا سل کے آ گئے, کس نے لا کے پہنچا دیا. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, اور پھر جیسے ہی کپڑا پہن کے وہ فارغ ہوئی, سرکار مفتی اعظم نے دسترخوان سجوا دیا. انہوں نے پیٹ بھر کھانا کھایا اور پھر اسی مستی کے عالم میں سلام کر کے وہاں سے واپس چلے گئے. اب آپ ذرا سوچیں اور غور کریں, یہ قطب اعظم نائب غوث اعظم سرکار مفتی اعظم ہے. یہ سرکار مفتی اعظم ہے. ان کی کرامتیں کب میں بیان کروں. مجھے اللہ کا شکر ہے اس وقت تقریباً 65 سال کی میری عمر ہے, اور 10 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ میں نے سرکار مفتی اعظم کو دیکھا. 15 سال میں ایک دو نہیں سینکڑوں مرتبہ میں نے سرکار مفتی اعظم کی زیارت کی, ان کے قدم بوسی کی, ان کے پیر دبائے, ان کی جوتیاں سیدھی. سرکار مفتی اعظم سراپا کرامت. میرے سب سے چھوٹے بھائی ملگی آتی, اسی بیچ میں سرکار مفتی اعظم کے گھر کے قریب گونڈہ ضلع کے جلسے میں تشریف لائے. میری والدہ نے کہا بیٹے جاؤ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے سرکار مفتی اعظم سے تعویذ لکھوانا ہو. 10 سال کی عمر تھی. سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں پہنچا, دیکھا ایک سے بڑھ کر ایک اکابر علماء مشائخ سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں زانو ادب طے کیے بیٹھے. میں بھی ایک کنارے بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد سرکار مفتی اعظم نے نظر اٹھائی, فرمایا میاں کس لیے آئے ہو. ہمت بڑی, میں نے کہا حضور والدہ نے بھیجا ہے, سلام عرض کیا ہے, چھوٹے بھائی کو مرگی آتی ہے, تعویذ دے دیجیے. سرکار مفتی اعظم نے تعویذ دی, لے جاؤ اسے پہنا دو. لا کے پہنایا. بہت سے ڈاکٹروں اور طبیبوں حکیموں نے مل کر علاج کیا تھا, مگر کسی دوا سے ان کا مرض دور نہ ہوا. تو سرکار مفتی اعظم کے ایک تعویذ پہنا دی. آج ایک 6 بچوں کے پاک ہو گئے, اور میرے چھوٹے بھائی کو کبھی مرگی کا کوئی دورہ پڑا ہی نہیں. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھے, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھے. ایک مرتبہ میں اکولا گیا جو برار علاقے میں خاندیش کے قریب ہے, مہاراشٹر میں. وہاں جب میں میزبان کے کمرے میں گیا تو دیکھا ہارون بھائی جو میمن برادری کے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ ہارون بھائی آپ کس سے مرید ہیں. تو کہنے لگے سرکار مفتی اعظم سے مرید ہیں. میں نے کہا مبارک ہو, آپ کو بہت اچھے پیر ملے. رونے لگے. میں نے کہا آپ رونے کیوں لگے. تو فرمایا میرا بیٹا محمد عابد جس نے آپ کو بلایا ہے, جب یہ 6 سال کا تھا تو اس کے پیشاب سے ایک سفید رطوبت نکلتی تھی, اور جب پیشاب کرتا تو بڑی درد, بہت کلفت, بہت تکلیف, چیخ چیخ کر پورا گھر سر پہ اٹھا لیتا. تمام ڈاکٹروں کو حکیموں کو دکھایا, تمام جانچیں کروائی,
مگر کسی علاج سے فائدہ نہیں۔ اسی بیچ میں سرکار مفتی اعظم آ گئے، جہاں قیام ہوتا تھا میں وہاں پہنچا، مگر پہلے ہی سے لوگ حاضر ہو گئے تھے، پورا کمرہ بھر گیا۔ دروازے کے پاس تھوڑی سی جگہ تھی، جا کے بیٹھ گئے۔ آدھا گھنٹہ بیٹھا رہا۔ سرکار مفتی اعظم لوگوں سے مصروف ہے، گفتگو رہے، آنکھ میں آنسو آ گئے، اور جب آنسو آئے تو سرکار مفتی اعظم نے سر مبارک اٹھایا، فرمایا محمد ہارون گھر جاؤ، ابھی آدھے گھنٹے کے بعد ہم تمہارے گھر آ گئے۔ ہارون بھائی کہتے ہیں اندھا کیا مانگے تو آ گئے۔ میں دوڑا گھر آیا، جلدی سے میں نے انتظام کیا اور ناشتے وغیرہ کا انتظام کرنے کے بعد انتظار کرنے لگا۔ آدھا گھنٹہ بیتا، سرکار مفتی اعظم آ گئے۔ میں نے ناشتہ پیش کیا تو فرمایا محمد عابد کہاں ہے؟ میں نے جا کے جلدی سے اٹھایا، گود میں لا کے خدمت میں حاضر کر دیا۔ خالی ہڈی چمڑا تھا۔ سرکار مفتی اعظم نے دیکھا، فرمایا یہ تو بہت دبلا ہو گیا، خالی ہڈی چمڑا رہ گیا، کیا معاملہ؟ رونے لگے، کہا حضور اس کو کوئی آگنا ہو گیا، جب پیشاب کرتا بہت درد، بڑی اذیت، بہت تکلیف ہوتی، سفید رتوبت نکلتی۔ سارے حکیموں ڈاکٹروں نے علاج کر کے جواب دے دیا، تعویذ دے دی۔ سرکار مفتی اعظم نے پانی پر دم کیا، تعویذ دی، فرمایا اس کو گھول کے پلا دیا۔ ہارون بھائی کہتے ہیں میں نے پانی پلا دیا، تعویذ بھی گھول کے پلا دی، اور اب میں اس انتظار میں تھا کہ اگر میرے بیٹے کو پیشاب کی حاجت ہوتی تو وہ اپنے تکلیف میں چیختا چلاتا، پیر و مرشد اگر اپنے کانوں سے سن لیتے تو نظر عنایت پڑ جاتی، مگر کچھ دیر کے بعد بیٹے نے پیشاب کا اشارہ کیا، اور میں نے جب لے جا کے اس کو پیشاب کے لیے بٹھایا تو نارمل پیشاب جیسے پہلے ہوتا تھا ویسے ہی ہوا، نہ کوئی درد، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی چلکن، اور بالکل صحت مند ہو گیا۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی ترتیب دیکھی۔ ایک مرتبہ میں مہاراشٹر ہی کے علاقے میں تقریر کے لیے گیا، مجھے نادر سے فلائٹ پکڑنا تھی۔ ایک میمن سے گجرات کے رہنے والے عبداللہ بھائی، انہوں نے کہا جی آپ کی فلائٹ میں ٹائم ہے، چل کے ہمارے گھر کچھ دیر آرام کریں۔ گھر پہنچا تو ان کا ایک بہت ہٹا کٹا تندرست توانا نوجوان بیٹا جس کا نام محمد آصف، ملاقات کروائی، کہنے لگے آپ کچھ میرے پیر و مرشد کی کرامت سنیں؟ تو میں نے کہا آپ کے پیر و مرشد کون ہے؟ کہا قطب عالم نائب غوث اعظم سرکار مفتی اعظم۔ میں نے کہا سنائیے۔ تو انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میرا یہ بیٹا محمد آصف جب چھوٹا تھا تو اسے پولیو کا عارضہ ہوا، گھسیٹ کے چلتا تھا، سارے ڈاکٹر اور حکیم علاج کر کے تھک گئے، کسی دوا سے فائدہ نہ ہوا۔ میرا پورا گھر سرکار مفتی اعظم کا مرید تھا۔ گھر والوں نے کہا پیر و مرشد کے دربار میں جاؤ، اگر وہ کوئی تعویذ عنایت کر دیں گے تو شاید کام بن جائے۔ میں اپنے بھائی کو لے کر بریلی شریف پہنچ گیا، پوچھا تو پتا چلا کہ ایک جلسے میں گوٹا تشریف لے گئے۔ پتہ پوچھ کے ہم پہنچے تو جس مکان میں سرکار مفتی اعظم کا قیام تھا، باہر کا دروازہ بند تھا۔ ہم نے دروازے پر دستک دی تو ایک صاحب نے آ کے دروازہ کھولا اور کہنے لگے عبداللہ بھائی السلام علیکم۔ لیکن مجھے تعجب ہوا کہ کہاں گجرات، کہاں یہ اتر پردیش کا گونڈا ضلع کا گاؤں، پہلی مرتبہ آیا، انہیں میرا نام کیسے معلوم ہو؟ کہتے ہیں میں نے ان سے تعجب سے پوچھا تو کہنے لگے ابھی سرکار مفتی اعظم ہند جب فجر کی نماز پڑھ کے وظیفے میں مصروف ہونے لگے تو مجھ سے فرمایا کہ ابھی گجرات سے عبداللہ بھائی اپنے بھائی کے ساتھ آئیں گے، ان کو بٹھا کے ناشتہ کرانا اور میں وظیفے سے فارغ ہو کے ان سے ملاقات کروں گا۔ جب وظیفے سے فارغ ہوئے سرکار مفتی اعظم باہر تشریف لائے، ملاقات ہوئی تو عبداللہ بھائی کہتے ہیں میں سوچتا رہا کہ لاؤ کچھ کہیں، اب کہیں تب کہیں، مگر کچھ کہنے کے بجائے سرکار مفتی اعظم خود فرماتے ہیں عبداللہ بھائی آپ محمد آصف کے لیے آئے ہو نا؟ یہ سرکار میں اسی لیے آیا ہوں۔ فرمایا جائیے، آپ کا بیٹا چلے گا نہیں دوڑے گا۔ عبداللہ بھائی کہتے ہیں کہ میری ہمت نہ پڑی کہ میں تعویذ یا دعا کے لیے کچھ کہوں، مسافہ کر کے دست بوسی قدم بوسی کر کے وہاں سے چلا آیا۔
کئی دن کے سفر کے بعد جب گجرات پہنچا، میں نے دروازے پر دستک دی تو میرا وہی بیٹا عبداللہ آصف جو گھسیٹ گھسیٹ کے چلتا تھا، دوڑتا ہوا اپنے قدموں سے آیا، اس نے دروازہ کھولا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ بہت دیر تک میں بھی اس سے لپٹا رہا۔ میں نے کہا بیٹے کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو اس نے بتایا کہ آج سے اتنا دن پہلے صبح کا وقت تھا، میں بستر پر لیٹا تھا، میری آنکھ لگ گئی، ایک نورانی شکل و صورت والے بزرگ تشریف لائے، انہوں نے اپنا دست مبارک میرے سر سے پیر تک پھیر دیا، اور جیسے ہی میری آنکھ کھولی تو میرا سارا پولیو کا عارضہ ختم ہو گیا تھا اور میں بالکل صحت مند ہو گیا تھا۔ عبداللہ بھائی کہتے ہیں میں نے جب ان سے حلیہ پوچھا تو بیٹے نے جو حلیہ بتایا وہ میرے پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم کا۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آج کے زمانے میں علماء کے قلم بکے، مفتیوں کا فتویٰ بکنے لگا، علماء خائب و خاصی ہو گئے، مگر یہ سرکار مفتی اعظم ہے جو کبھی ڈرتے نہیں۔ نظربندی کا واقعہ بارہا آپ نے سنا ہوگا، فرمایا فقیر کے ہاں شریعت کا مسئلہ نہیں بدلا جاتا، حکومت بدل دی جاتی ہے، اور دنیا نے دیکھا اندرا گاندھی کی حکومت بدل گئی، مگر سرکار مفتی اعظم نے نظربندی کا فتویٰ واپس نہیں لیا۔ اتفاق سے اس وقت میں وہیں بنیر شریف میں پڑھتا تھا، اور اس وقت یہ فتویٰ جو سرکار مفتی اعظم نے لکھوایا تھا اس کو چھپانے میں بڑی مشکل تھی، فوٹو کاپی بلکہ سائیکلو اسٹائل یا کیا کہتے ہیں وہ لوگوں نے جا کے کتب خانے کے ایک دکان سے کروایا تھا، اور یہ ہوا کہ ایمرجنسی کا زمانہ ہے، اس کو کیسے بانٹا جائے، سب گرفتار ہو جائیں گے، تو مشورہ یہ ہوا کہ جمعہ کے دن 2 گھنٹہ پہلے ہی مسجدوں کے منبر پہ جا کے یہ پرچے رکھ دیے جائیں، اور پھر جب نماز کے لیے لوگ آئیں تو آپس میں سے اٹھ کے ایک آدمی ایک پرچہ اٹھائے، دوسرا اٹھائے، دیکھ دیکھ کے سارے لوگ وہ پرچہ اٹھائیں، اس طریقے سے کس نے چھپایا، کس نے چھاپا، کس نے بانٹا، کسی کا پتہ نہیں چلے گا، اور وہ فتویٰ سرکار مفتی اعظم کا عام ہو گیا۔ حضور سرکار مفتی اعظم استقامت علی الحق کے کتنے بڑے پیکر تھے۔ یاد کیجئے ہبلی میں ایک مسجد تھی جو بہت چھوٹی سی تھی، مسجدیں کوئی چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی ہیں، عمارت کے اعتبار سے چھوٹی سی میں نے کہا، نمازیوں کو دشواری ہوتی تھی۔ مسجد کے پچھم طرف کچھ زمین تھی، ایک صاحب نے کہا یہ زمین ہم مسجد کے لیے دے دیں، مگر صرف مسجد بنے یہاں۔ اب لوگوں نے مشورہ کیا کہ مسجد کو پچھم طرف بڑھا لیا جائے، اور پورا طرف جہاں مسجد ہے وہاں طہارت خانہ اور چپل جوتے اتارنے کے لیے انتظام کر دیا جائے۔ علماء سے فتوے لیے، کچھ لوگوں نے فتوے دے دیے، مگر لوگوں نے کہا نہیں، جب تک بریلی شریف سے سرکار مفتی اعظم کا فتویٰ نہیں آئے گا ہم نہیں مانیں گے۔ حضور مفتی اعظم سے جب استفتاء کیا گیا فتاوی مستفیہ میں یہ پورا فتویٰ موجود، تو حضور مفتی اعظم نے فرمایا کہ جہاں مسجد ایک مرتبہ بن گئی، تحت الثری سے لے کے عرش اعظم تک وہ تا قیامت قیامت مسجد ہی رہے، وہاں کوئی دوسری عمارت نہیں بنائی جا سکتی، اس لیے مسجد کے 1 انچ زمین بھی طہارت خانے یا وضو خانے کے لیے یا کسی اور دوسرے کام کے لیے بجائے سجدے کے نہیں طے کی جا سکتی، وہ مہیا کی جا سکتی۔ اس لیے مسجد کو اگر وسیع کرنا ہے تو وسیع کر سکتے ہو، مگر مسجد کا جتنا حصہ پہلے سے مسجد ہے وہ برقرار رکھا جائے۔ راجستھان کی راجدھانی جے پور میں راجہ اپنا محل بنانے لگا، تو راجہ کے محل کے بغل میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ راجہ نے مسجد کے کمیٹی کے لوگوں کو بلایا، کہا پورے جے پور شہر میں جہاں چاہو، جتنی بڑی چاہو، میں اتنی بڑی زمین تمہیں دے دوں اور 1 لاکھ روپیہ مسجد بنانے کے لیے دوں گا، مگر یہ مسجد تم ہمیں دے دو تاکہ اپنا محل ہم کشادہ کر دیں۔ لوگوں نے استفتاء کیا، بہت سے لوگوں نے فتویٰ دے دیا، مگر لوگوں نے کہا نہیں، جب تک بریلی شریف سے فتویٰ نہیں آئے ہم نہیں مانیں گے۔ سرکار مفتی اعظم کے پاس استفتاء بھیجا گیا تو سرکار مفتی اعظم نے فرمایا کہ راجہ سے کہہ دو 1 لاکھ نہیں، اپنی پوری سلطنت دے دے، مسجد کے 1 انچ زمین، نہ کوئی بیچنے کا اختیار رکھتا ہے، نہ کوئی اسے ہدیہ اور تحفہ میں دینے کا اختیار رکھتا ہے۔
جس خالی زمین پر ایک مرتبہ مسجد بن گئی تا قیام قیامت وہاں مسجد ہی رہے. لاہور میں مسجد شہید کر سکھوں نے شہید کر دیا, گردوارہ بنا لیا. لوگوں نے استفتاء کیا کہ اب تو وہاں مسجد نہیں ہے, چٹائی مصلی نہیں ہے, اذان نماز نہیں ہے, اب تو وہاں گردوارہ بن چکا ہے. اب بتائیے کیا ہو سکتا ہے؟ تو سرکار مفتی اعظم نے فرمایا کہ گردوارہ بننے سے پہلے جیسے مسجد تھی ویسے گردوارہ بننے کے بعد بھی مسجد ہے. تا قیام قیامت وہ مسجد رہے گی اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کی بازیابی کے لیے کوشش کرتے رہیں, اپنے آنے والی نسلوں کو بتاتے جائیں کہ یہاں مسجد تھی اور جہاں ایک مرتبہ مسجد بن گئی تا قیام قیامت وہاں مسجد ہی رہے گی. اور مسلمانوں کو اس کے لیے بازیابی کی کوشش کرنا ضروری ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا گھرانہ, اس گھرانے کے شہزادے ہیں سرکار مفتی اعظم. اللہ سرکار مفتی اعظم کے والد گرامی حضور اعلیٰ حضرت, اور حضور اعلیٰ حضرت کے والد گرامی حضرت مولانا نقی علی خان, حضرت مولانا نقی علی خان کے والد گرامی حضرت مولانا رضا علی خان. ایک مرید آیا حضور مفتی اعظم کے پردادا کی بارگاہ میں رونے لگا. حضور فاقے ہو رہے ہیں, گھر میں افلاس, بہت پریشانی کی زندگی گزر رہی تھی, آپ کچھ ہمیں عنایت فرما دیں. تو سرکار مفتی اعظم کے پردادا نے کچھ روپے دیے اور میں لے تو جا رہے ہو مگر اس کو جائز کام میں خرچ کرنا, ناجائز کام میں مت خرچ کرنا. وہ روپے لے کر چلے تو نفس میں برگلایا اور ایک طوائف کے کوٹھے پر پہنچ گئے. اور جب کوٹھے پر پہنچے تو دیکھا طوائف کے حجرے کے سامنے پیر و مرشد حضرت مولانا رضا علی خان کا عصا اور ان کی چھتری رکھی ہوئی. تعجب میں پڑ گئے کہ مجھ سے تو کہا کہ کسی ناجائز کام میں خرچ نہ کرنا, اور خود یہاں موجود ہے. دوسرے کوٹھے پر گیا تو وہاں بھی چھاتا اور عصا دیکھا. اب اور تعجب ہو گیا کہ اگر وہاں تھا تو یہاں کیسے. پھر تیسرے پہ گیا, وہاں بھی یہی دیکھا. کئی کوٹھوں پہ گیا اور پھر آخر لوٹ کر آیا تو دیکھا حضرت مولانا رضا علی خان علیہ رحمت و رضوان کے حجرے کے باہر بھی وہی چھاتا اور وہی عصا رکھا ہوا. جا کے قدموں سے لپٹ گیا کہ حضور یہ چھاتا یہ عصا اگر آپ کا ہے تو طوائف کے کوٹھے پر جو رکھا تھا وہ کس کا تھا؟ اور میں نے تم سے کہا تھا کہ پیسے تو دے رہا ہوں, ناجائز کام میں خرچ مت کرنا, مگر تم بھول گئے تھے. اس لیے سچا پیر وہی ہے جو پیر کے ہر طریقے سے رہنمائی کیا کرے. سرکار مفتی اعظم یہی فیض آباد کا واقعہ تشریف لائے, ایک شخص مرید ہونے کے لیے آیا. تو جیسے کہ ہمارے مرشد طریقت کا یہ دستور ہے کہ پہلے توبہ کراتے ہیں. سرکار مفتی اعظم نے توبہ کروایا, جھوٹ نہیں بولوں گا, چوری نہیں کروں گا, شراب نہیں پیوں گا, بدکاری نہیں کروں گا, کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا. تو وعدہ کر لی. اس کے بعد فرمایا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. تو اب تک جو کہلا رہے تھے کہتا مگر اب خاموش ہو گیا. اور جب خاموش ہو گیا تو حضور مفتی اعظم نے پھر فرمایا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. پھر خاموش ہو گیا. پھر فرمایا کہو میں نے اپنا ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا. اور جب آخری مرتبہ زور سے کہا تو اس نے کہا میں نے اپنا ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا, میں نے اپنا ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا, میں نے اپنا ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا, میں نے اپنا ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا. لوگوں نے کہا پہلے ایک مرتبہ نہیں کہہ رہے تھے اور جب کہنے لگے تو خاموش نہیں ہو رہے. آخر اس کی وجہ کیا؟ تو اس نے کہا مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا, مگر میں نے دیکھا میرا ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ میں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. تو میں ابھی وعدہ کر چکا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, اب میں جھوٹ کیسے بولتا؟ کافر کیسے بولنے لگے؟ کہا جب نظریں اٹھائی نگاہوں سے نگاہیں چار ہوئی تو ان کو ایسا لگا کہ میرے سامنے بجائے میرے پیر و مرشد کے منہ سرکار غوث پاک عطا فرمائے. جب تک دیکھنا نہیں تھا بالکل خاموش تھا, مگر جب نظروں سے دیکھ لیا غوث پاک کو تو اب زبان خاموش نہیں ہو رہی. اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اولا سادات اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم نائب غوث اعظم کی اس شریف کی پاکیزہ تقریب میں شرکت کے سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سرکار مفتی اعظم کے فیض و برکات سے ہمیں مستفید فرمائے اور اس سے سراپا خود کو قبول فرمائے اور ہمیں
सरकार मुफ्ती आजम के शहजादे जानशीन हुजूर साहिब शरिया के फैज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। मैंने अर्ज किया था अल्लाह ताला फरमाता है वली वो है जो ईमान लाए मुत्तकी और परहेज़गार। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, वली वही है जो मुत्तकी और परहेज़गार हो। सरकार मुफ्ती आजम को सरापा तकवा थे, इसीलिए हुजूर तारिक शरिया ने फरमाया मुत्तकी बनकर दिखाए जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। अल्लाह ताला सरकार मुफ्ती आजम को फैज़ व बरक़ात से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अकबर नेटवर्क में आप सबका खैर मकदम है। आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि इस्लाम से जुड़ी हमारी वीडियोस सही वक्त पर आप तक पहुंच सके। अगला वीडियोस आने तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।